انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر تجسس پسند ہے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ پرابلم تو نہیں ہے، کچھ ہوا تو نہیں ہے، کچھ ہونے والا تو نہیں ہے، کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے. اس چکر میں وہ ٹامک پیا مارتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے. اور جو ایک ڈر کا بزنس چلانے والے لوگ ہیں، جو خوف کا دھندا جنہوں نے شروع کیا ہوا ہے، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ فائدہ اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ جب آپ کسی کے اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں جا کر، تو وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں جی تیرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے اور تیرے ساتھ فلاں نے یہ کیا ہوا ہے. میری مراد جادو سے ہے. آج کا جو موضوع ہے ہمارا جادو، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. میں نے اس کے اوپر جو تحقیق کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ اب آپ خود کر لیں. جادو کی جو اقسام جو ہمارے ہاں رائج ہیں، جو زیادہ تر مستعمل ہیں، اس کے بارے میں سحر معقول، سحر مشروب، سحر مرشوش، سحر معلق، سحر مدفون، سحر تخیل، سحر محبہ، سحر سفلی یا کالا جادو، یہ زیادہ تر ہمارے ہاں. یہ ایسے گورکھ دھندے ہیں کہ جس کے الفاظ میں پھنسا کر انسان کو ایک ایسی دنیا میں وہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ انہی گھمن گھیریوں میں ہی وہ لگا رہتا ہے. 99% لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہوتے. اگر 1% کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے بھی تو اس کے حل شریعت نے بتا دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو، ان بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ایک مین میڈ، ایک عجیب و غریب، مطلب ہے کہ جو جیسے میں نے کہا نا کہ جو گورکھ دھندا جنہوں نے چلا رکھا ہے اپنا، ان کی بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو صحیح طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اور زیادہ پرابلمز کا شکار کر لیتے ہیں. یہاں سے اصل میں مسئلہ ہے سارا انسان کا. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پہ ہے. اس کو آپ درست کر لیجئے، اس کی سمت کو درست کر لیجئے. ایک مسلمان ہو اور وہ مسلمان ہو کر یہ سوچے کہ میرے ساتھ کوئی معاملات ہیں. ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاملات نہیں ہو سکتے، کوئی ایسے معاملات ممکن ہے، ہو سکتے ہیں. شر اور خیر دونوں ہی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ خیر بھی من جانب اللہ ہے اور شر بھی من جانب اللہ ہے. شر کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے انسان کی کہ میں نے تو تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور تو شر کے کاموں میں پڑ رہا ہے. شر بھی تو ہے، شر اور خیر. شیطان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا. ہم جب ان معاملات میں پڑھتے ہیں تو اپنے معاملات ہم خود خراب کرا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جادوگر اور کاہن کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے، عرب کے جس جاہل معاشرے میں، وہاں پر جادو اور کہانت جو ہے وہ چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی پریشان شروع میں رہے. پھر اس کے جب سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کا نزول ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کا توڑ. اب آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، اب آپ کے پاس ذرا سا بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ یار فلانے کے پاس چلے جائیں، فلانے عامل کے پاس، فلانے مولانا کے پاس، فلانے اس کے پاس، اور اپنا یہ مسئلہ سالو کروا لیں. اپنا مسئلہ سالو کرانے کے لیے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو سالو کرنے کی بجائے وہ آپ کے ساتھ، وہ موسٹلی، میں ایک زیادہ تر کیسز کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آپ کے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ آپ کو ایسی راہوں پہ آپ کو بھٹکا دیتے ہیں کہ جہاں کا آپ جو دنیا ہی الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. دنیا کی کون سی طاقت ہے جو نبی کریم جو
اس کائنات کی اللہ کے بعد سب سے بڑی عظیم شخصیت، عظیم ہستی کے اوپر جادو کر سکے. عاصم بن لبید ایک یہودی، اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی جسارت کی. یہ کیوں ہوا؟ ان کی کسی کی جرت ہے اس دنیا میں کہ رسول پہ جادو کر سکے؟ لیکن اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دے رہی تھی کہ یہ معاملات بھی شر کے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے پاس، مسلمانوں کے پاس کیا لاہے عمل ہونا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبوت تو ہے نہیں. آپ نے ایک دین آپ پہ اور انسانیت کی تعلیمات آپ پہ کمپلیٹ ہو گئی. آپ رہتی دنیا تک کے لیے آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین ہیں آپ. تو آپ نے کون سا ایسا انسانی زندگی کا گوشہ ہے جس کے اوپر آپ نے تعلیم نہ دی گئی ہو اور آپ نے اس کو بتایا، حل نہ بتائے نہ ہو. ہم جب شریعت کے طریقوں کو چھوڑ کر لوگوں کے طریقوں پہ عمل کرنے جاتے ہیں تو پھر ہم پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے مسلمان بچوں کو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو بھی آتی ہیں، لیکن ہم نے ان کو یہ تعلیم دی ہوئی کہ بیٹا اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لو، پھونک لو. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتی. شر کی قوتیں ہیں اپنی طرف، ان سے کون انکار کر رہا ہے یا انکار ہو سکتا ہے. لیکن ان شر کی قوتوں کے توڑ آپ کو، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جادو وادو کی. اس کی تو یہ تو ایک یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بچوں کا کھیل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس کی تعلیم دے دی، اس کا بتا دیا کہ یہ کام کر لو، بس تمہیں زیادہ کچھ آگے پیچھے ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ رہو. نماز تم پڑھو، جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ 5 وقت کی نماز تم پڑھو، صبح شام کے سمپل اذکار ہیں وہ اپنے ساتھ رکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے ہو، پرابلمز تو نہیں ہیں تمہارے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی. اگر یہ معاملات نہیں ہے، جب آپ کو ذہنی سکون ہے تو پھر آپ کو کون آپ کی دنیا کی طاقت آپ کو ٹچ کر سکتی ہے. آپ کو جب پرابلم ہوتا ہے آپ بھاگتے ہیں تو وہ آپ کو جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں، جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہ فلانے چچا نے، آپ کی خالہ نے، آپ کی پھپھو نے، آپ کے فلانے نے آپ کے ساتھ یہ معاملات کیے ہوئے ہیں اور اس کا توڑ یہ ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اتنے پیسے دے دو. یہ پھر وہ آپ مرتا کیا نہ کرتا. جب آپ اس ایک دلدل میں آپ جب اترنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس سے نکلنا آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے اور آپ اس میں دھنستے ہی چلے جاتے ہیں. جب انسان پسماندہ ہوتا ہے نا یہاں سے، تو پھر اس کو کوئی چیز سوائے اللہ کی ذات کے اس کو نکال نہیں سکتی. پڑھیں، رسول اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے قرآن کریم کی صورت میں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ہم اس کو پڑھیں. قرآن شفا ہے، گلے میں لٹکانے کے لیے، ہاتھ پہ باندھنے کے لیے صرف نہیں ہے. شہد میں شفا ہے، کھائیں گے تو شفا ملے گی. قرآن پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو شفا ملے گی. ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آج بھی ہم محبوب آپ کے قدموں میں. ہم یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں، کسی کا گھر اجاڑ دیں. ہاروت اور ماروت کو نہیں بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور وہ دونوں فرشتے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم جو تمہیں چیز سکھا رہے ہیں وہ مت سیکھو ہم سے، ہم تمہاری آزمائش ہیں. میاں بیوی میں جدائی کا عمل سکھاتے تھے وہ. لیکن انسان جو ہے وہ بدی کی طرف زیادہ تیزی سے مائل ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں طریقے بتا دیے. اپنے گھروں میں صفائی کا خیال رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمارے گھروں کے اندر واش رومز بنے ہوئے ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہم. سورٹی سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ پردے کا خیال نہیں رکھتی. ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون حاصل ہوگا یا ہمارے معاملات سیدھے ہوں گے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا.
हम अल्लाह को भूल गए हैं, अपने मामलात पे तो नजर डालें। यही थी आज की एक मुख्तसर वीडियो। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा। एक चीज रह गई है कि हाँ, नजर बद के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता था। मुख्तसर उसका भी बता दूं कि नजर बद जो है वो हकीकत है, वो हक है। अपनी खुशियों को छुपाइए, अपनी खुशियों को छुपाइए और अपने आप को सेफ रखिए। नजर बद से बचिए, अल्लाह से अपने दम कीजिए अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने मामलात पे नजर डालिए। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहम करने वाला है। नमाज पढ़िए 2 नफिल, अल्लाह से मदद मांगिए। अल्लाह से बड़ा कारसाज, अल्लाह से बड़ा मदद करने वाला कोई नहीं है, और वही है मदद करने वाला, उसके अलावा कोई नहीं है। वो वहदहू ला शरीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई कमी कोताही हो तो माफ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।